بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسئلے کے سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ مسئلہ بہت عام سا ہے جو ہر سال رمضان کے مہینے میں دیکھنے میں آتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بعض دوستوں نے پوچھا بھی ہے اس سے متعلق کہ رمضان کے جیسے 3 عشرے ہیں، عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت اور عشرہ نجات، جس کا ذکر ہمیں بیہقی شریف کی حدیث میں بھی ملتا ہے، جس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے 3 عشرے ہیں، اولہ رحمہ کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، وأوسطہ مغفرہ کہ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، وآخرہ عتق من النار اور تیسرا عشرہ نار جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ تو ہم نے اپنے زمانے میں، اپنے بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہم ہر سال رمضان کے مہینے میں ان عشرہ آخرت کی، مطلب یہ 3 عشروں کی ہم دعائیں فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں بتلا رہے ہوتے ہیں کہ یہ پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے تو اس میں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پڑھی ہے، تاکید کی جاتی ہے۔ یا پھر بعض جگہ پر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ پڑھ لیا کیجئے۔ جب دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو اس میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار کے کئی الگ صیغے استعمال کیے جاتے ہیں کہ جی یہ ان صیغوں کے ذریعے استغفار طلب کیا جائے، اس کی تاکید کی جاتی ہے۔ اور پھر جو آخری عشرہ ہے نار جہنم سے نجات کا عشرہ، اس میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ دعا یا تو ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لیجئے، یا پھر آپ اللہم اجرنی من النار، اس دعا کا ورد کیجئے۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس دعا کا کیا آیا کسی حدیث میں حکم موجود ہے یا صحابہ کے کسی عمل سے ہم کو ملتا ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ نہ اس کا تذکرہ کہ ان عشروں میں یہ دعائیں پڑھنی ہیں، ان کا تذکرہ نہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ملتا ہے، قرآن میں تو بہرحال نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا تذکرہ صحابہ کے کسی عمل سے ملتا ہے کہ جی ان 3 عشروں میں یہ ان دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، بلکہ یہ ہمارے بزرگوں کے، مختلف بزرگوں کے تجربات میں سے ہے کہ جب وہ یہ عشرے آتے تھے تو لوگوں کی سہولت کے لیے، اپنی سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مختلف الفاظ کے ذریعے، مختلف دوسری دیگر دعاؤں کے ذریعے رحمت طلب کرتے تھے، مغفرت طلب کرتے تھے، نار جہنم سے نجات طلب کرتے تھے۔ تو یہ سارا سلسلہ ہے۔ اب اس کو لازم و ملزوم بنا لینا کہ جی یہی پڑھنا ہے عشرہ رحمت میں، مغفرت میں، نار جہنم سے نجات میں، تو ایسا کرنا درست عمل نہیں ہے اور نہ ہی اس پر کسی کو زور دینا چاہیے۔ البتہ اگر کسی کا معمول ہے کہ وہ ان دعاؤں کو پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے ذریعے اس کو نار جہنم سے نجات بھی عطا فرمائیں گے، اس کی مغفرت بھی فرمائیں گے، اور اس کے لیے انشاءاللہ رحمت کا بھی انتظام فرمائیں گے، رحمت بھی اس پر نازل فرمائیں گے۔ باقی ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، راتوں کو قیام کا مہینہ ہے، تو ہم کم از کم رمضان کے مہینے میں قرآن کریم سے اپنے تعلق کو قائم کریں۔ کافی دن گزر گئے ہیں رمضان کے، بس تھوڑے سے دن باقی ہیں، تو رمضان کے مہینے میں قرآن سے تعلق قائم کریں۔ آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش کی کوشش کریں، اور لیلۃ القدر کی سب سے بہترین تلاش یہ ہے کہ مساجد میں اعتکاف میں بیٹھ جایا جائے۔ اب چونکہ کرونا وبا کا مسئلہ ہے اور اس کے پھیلنے کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں، لہٰذا اس میں احتیاط کیا جائے کہ جی ایسی مسجد میں بیٹھا جائے کہ جس میں اتنے زیادہ معتکفین نہ ہوں، اور اگر کیا کہتے ہیں اعتکاف میں نہ بیٹھ سکیں تو پھر بھی بہرحال آخری عشرے میں تاخراتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے، اور لیلۃ القدر میں جس دعا کا حکم ہے اس کا آخری عشرے میں اہتمام کیا جائے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، ام المؤمنین نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کہ جب میں لیلۃ القدر کو پالوں
تو میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ تم یہ دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اور اس کا دوسرا ایک صیغہ آتا ہے، یعنی دوسرا طریقہ یہ آتا ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم۔ تو یہ ہے مسنون دعا جس کا ثواب بھی زیادہ ہے اور جس کی فضیلت بھی زیادہ ہے اور جس کی مقبولیت بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ ہے۔ تمام دعاؤں کو چھوڑ کر باقی دعائیں بھی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ بھی بڑی فضیلت والی دعا ہے، اور استغفر اللہ کے صیغے تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور نار جہنم سے نجات مانگنے کے پروانے کے اس کی دعائیں تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ عزیز ہے اور محبوب ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو مسنون دعائیں ہیں، جو اصل دعائیں ہیں، جن کو پڑھنے سے زیادہ فائدہ ہمیں حاصل ہو سکتا ہے، ہمیں ان دعاؤں کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام جتنے سننے دیکھنے والے ہیں میری اس بات کو غور کریں گے، اس بات پر غور کریں گے، اور اپنے دعاؤں میں مجھ ناچیز کو بھی یاد رکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔